very serious concerns to share. And پھر ہم جو ہمارے آپس کے ڈسکشنز ہیں, and thank you ڈاکٹر نورین, ہماری پرنسپل میڈیکل آفیسر فار جوائننگ us today. تو پھر اس سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. سارا اینڈ ہما, پلیز ذرا مائک وہاں دے دیجیے گا. آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر رسیہ, آپ پلیز تشریف لائیے اینڈ انفارمل فارمل پروسیڈنگس کا آغاز کریں. السلام علیکم. ہیں یہ کیا گڈ آفٹر نون کہوں یا گڈ ایوننگ کہوں, وٹ ایور. ہیپی ویلنٹائنس ڈے. وہ دیکھو ڈین جو ہے وہ ایک مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے. آئی ایم ناٹ فار اینی فارمل ٹاک اور اینی تھنگ. آئی تھنک دس از دا ڈے دیٹ وی شوڈ اپریشیٹ ایچ ادر اور شوڈ لک ایٹ ایچ ادر. میں اتنے سارے لوگوں کو اتنے عرصے بعد مل رہی ہوں. میرے لیے میرا تو ویلنٹائن ہو گیا. سم آف یو آر سو نائس, جن کو میں تھوڑا تھوڑا پچھلے سال میں ملاقات ہو گئی, مگر بہت سارے آپ لوگ سے میری ملاقات نہیں ہوئی. اور میں آئی ایم فار گیدرنگز اینڈ سوشلائزنگ, کیونکہ میں ایک بولتی ہوں کہ وی آر سوشل اینیملس, رائٹ. اور اگر ہم سوشلائز نہیں کریں گے تو صرف اینیملس رہ جائیں گے. تو لیٹس بی سوشل. اور ابھی میں یہاں اندر آنے سے پہلے ٹو دا لٹل گرلس میں کہہ رہی تھی, مدیحہ اور بشرا اور ان لوگوں کو, سائرہ, کہ آپ, مجھے پتہ ہے قائد اعظم میں ورک میٹرز الاٹ, ورک ایتھک اسٹرانگ ہے. آپ کی کلاس, آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے اسائنمنٹ, آپ کا پیپر, یہ بہت اہم ہے, اس پہ قائم رہیں. مگر یہ جو ریئر ٹائم ہوتے ہیں وین یو گیٹ ٹوگیدر, ویلنٹائنز ہیں, ویسے ون ڈش پارٹی کریں, ایک مہینے میں نہیں کر سکتے تو کوارٹرلی ضرور کریں. میں دے آر سو ونڈرفل گرل, سلمہ اور مریم اینڈ دیئر ٹیم, کہ یہ مل کے کوارٹرلی آپ ضرور ون ڈش کریں. ایک تو یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اتنی اچھی ٹیچرز ہیں, اتنے اچھے ریسرچرز ہیں, مگر ساتھ ساتھ میں دے آر گڈ cooks too, they are good chef too. اور وہ بھی ہم آپ کی جو ایکس فیکٹر ہے اس کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کسی کو کچھ اور آتا ہے اس کے لیے کوئی چھوٹے سے ایگزیبیشن آپ رکھیں. کسی کو پینٹنگ آتی ہے, کسی کو فلاور ارینجمنٹ آتی ہے, کسی کو اسٹچنگ آتی ہے, کسی کو کوئی بھی آرٹ فارم میں. آئی ایم شیور ایچ آف یو آر سو بلیسڈ اینڈ یو مسٹ ہیو ایکسیلڈ ان دیٹ ٹو. تو اس کی کوئی ڈسپلے آپ, یو لیٹ نو. سلمہ شی از سپر ایکٹیو, وہ آپ کو وہ پلیٹ فارم دے گی اور آپ اس میں, اور ہم لوگ میرے جیسے لوگ, میں یہاں ہوں نہیں ہوں, میں تو واٹس ایپ گروپ میں اگر مجھے رکھ لیں تو میں آئی آلسو لو ٹو کم اینڈ سی یور تھنگس. تو آپ آپس میں تو پہلے دیکھیں ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. میں تو یہ چاہتی ہوں 2023 میں یہ ریزالو کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو محبت کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے, کوئی پازیٹیو انرجی ہم نے شیئر کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ یقین کریں یہ تھرو آؤٹ مائی لائف یہ رہا ہے. بشرا لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی بھی چیز اچھی پہنی ہو, کوئی لپسٹک اچھی لگائی ہو, تو دیٹ ڈزنٹ گو ان نوٹسڈ ود می. مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو بتانا ہے. زبردست شیڈ لگایا ہے, کوئی بالیاں پیاری سی پہنی ہوئی ہیں, کوئی اسٹائل بالوں کا کچھ بنایا ہے, کچھ کیا ہے, کوئی ہیئر کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی ہے, تو وہ ساری مجھے اسٹرائک کر جاتی ہے اور میرے خیال میں سب کو کرتی ہے. تو بی ایکسپریسو. میرے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ تھا کہ آئی ہیو بین ایکسپریسو, اور میں اس کو کہہ دیتی ہوں. اور مجھے کیونکہ وہ دل بہت اچھے دل سے کہنا ہوتا ہے, تو جو بات بھی اچھے دل سے کو یو ڈو سے اٹ ود اے گڈ انٹینشن, سو سے اٹ, جسٹ سے اٹ, اس کو چاہیے ہوتا ہے. اور اگر دیکھیں بال بنائے ہوں, کپڑے اچھے پہنے ہوں, کوئی اس کو نوٹس نہ کرے, دوسری دفعہ بندہ پہنتا ہی نہیں ہے. وہ روٹین میں آ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, کیا ضرورت ہے ایسی فضول میں ٹائم ضائع کرنے کا, پیسے خرچ کرنے کا. مگر لوگ دیکھتے ہیں فرام ہیڈ ٹو ٹو. میری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو آپ بھی ایسے بنیں, آپ ایسے ایک دوسرے کو کریں, اپریشیٹ کریں. کیونکہ اسے کہتے ہیں نا انگریزی میں محاورہ ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر آپ
خود نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے کریں گے؟ تو اسٹارٹ فرام یور سیلف. جی نیکسٹ ٹائم ایکسٹرا یہ کراس لگا دو انکریمنٹوں کو, یہ پیسوں کے چکر سے نکلو. یہ منی از اے مین, ٹھیک ہے نا, منی از دا مین ٹو ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن, اٹس ناٹ دا اینڈ. خیر اس نے لائٹ اس میں کہا ہے, میں تھوڑا سا سیریس جواب دے رہی ہوں, مگر یہ ویسے بھی میں بتا دوں جس قسم کے حالات ہیں, ہم آج کل سارا وقت یہی بات فائنینشیل کرائسس پہ بات کرتے ہیں, گھر میں بھی یہ موضوع ہے, باہر بھی یہی موضوع ہے. تو آپ بے شک بات کریں مگر وے آؤٹ پہ بات کریں, ٹھیک ہے. یو ری وزٹ یور وش لسٹ, اس حوالے سے بات کریں. آپ کی فرض کریں 2 لاکھ تنخواہ ہے, 1.5 لاکھ تنخواہ ہے, آپ اس میں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس سال مجھے 20,000 25,000 30,000 ایکسٹرا تنخواہ بڑھ جائے گی, مل جائیں گے, تو میں یہ کام کروں. تو آپ اس کو ذرا ری وزٹ کریں کہ یہ جو ہیں اس کے اندر میں کیا کیا کر سکتی ہوں. پرائرٹائز تھنگس دیٹ شارٹن یور وش لسٹ. اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی. وہ جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تنخواہ بڑھا دیں, معاشی حالات ٹھیک کر لیں, یہ بھی ایک اس کا آسپیکٹ ہے. اس کا دوسرا بہت اہم آسپیکٹ ہمارے ساتھ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی وش لسٹ کو ری وزٹ کر کے اس کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں اور بہت ساری ڈپریشن سے خود کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈائن آؤٹ کریں ہر ویک جا کے. میں نے دیکھا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ہر ویک سیٹرڈے سنڈے کو ڈائن آؤٹ کرتے ہیں اور کوئی نیا ریسٹورینٹ ڈھونڈتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو کتنی مہنگائی ہو گئی. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم جاتے ہیں یہ جو جہاں سیلیں ویلیں لگتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں جو ہی آتا ہے نا سیل کا تو سارے بھاگ پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو نہیں, یہ سارے پورے قوم کا یہ مسئلہ ہے. وہ چل پڑتے ہیں اور جہاں انہوں نے 10% کے ڈسکاؤنٹ پہ ایک چیز, یعنی ڈسکاؤنٹ اگر نہ ہوتا تو انہوں نے ایک چیز لینی تھی, مگر جب وہ 10% ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے تو پھر انہوں نے کوئی حد نہیں ہے, کوئی 10 لے سکتا ہے, کوئی 5 لے سکتا ہے, 2 سے تو کم لے گا نہیں. تو وہ سارا جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں یا اللہ اب یہ کریڈٹ کارڈ کے پیسے کیسے پورے کریں گے آخر میں. سو یہ چیزیں تھوڑے سے نا اس پہ کراس لگا دیں, ٹھیک ہے. سمپلسٹی, یو لک سو بیوٹیفل وین یو آر سمپل, رائٹ. اور آپ تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہیں, خواتین پیدا ہی خوبصورت ہوتی ہیں. سو خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے کپڑے آپ مجھے بتا دینا جب ختم کرنا ہو. آپ بولتی رہے. اچھا, تو یہ جو کپڑوں پہ بہت سارا خرچہ کر کے تو آپ, میرا خیال نہیں ہے کہ پھر آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گی, چہرے سے فریشنس ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ 2 لاکھ کا سوٹ بھی پہن لیں اور چہرہ فریش نہ ہو تو وہ نظر نہیں آتا. تو یو اسٹے فریش, بہت سارا پانی پئیں, مزیدار ہیں, صبح جلدی اٹھیں. آپ کی خود کو تھوڑا سا ڈسپلن کر لیں, رات کو جلدی سو جائیں, صبح جلدی اٹھیں. کوئی جو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے وہ آپ کی مرضی, یو نو دیٹس بٹوین یو اینڈ یور گاڈ, وہ چیز کریں. اور تھوڑا سا ایکسرسائز کر لیں, آپ خود کو بوسٹ کر لیتے ہیں, آپ کی انرجیز ریجوونیٹ ہوتی ہیں اور آپ شیر بن جاتے ہیں صبح آنے کے لیے تیار. میں تو درخت پہ چڑھ سکتی ہوں, جبکہ میں بھی نہیں چڑھ سکتی, مگر میں سوچتی ہوں میں تو درخت پہ بھی چڑھ سکتی ہوں. اچھا میں یہ ٹاسک میں نے 12 بجے تک ختم کر لینے ہیں, کچھ اس قسم کے نا. اچھا ایک میں پتے کی بات یہ بتاؤں کہ ہماری جو دن کی روٹین ہوتی ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں ہیپینس نہیں آ رہی ہے اور ہمیں کیوں سیٹسفیکشن نہیں آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پرائرٹی لسٹ نہیں ہوتا دن کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سو یو شوڈ ہیو اے جرنل جس میں آپ لکھیں تھنگس ٹو ڈو, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ خود کو ایسے ڈسپلن رکھیں کہ آپ وہ کر بھی گزریں. جب آپ کر گزرتے ہیں دیٹ گیوز یو سیٹسفیکشن, دیٹ گیوز یو ہیپینس. اٹس ناٹ دا منی, it's not the suit, it's not the sandal that only gives you happiness and satisfaction. آپ کو جو کانفیڈنس دیتا ہے اور ہیپینس دیتا ہے, سیلف ایشورنس دیتا ہے, وہ کمپلیشن آف دا ٹاسک ہے کہ آپ اپنے دن کے ٹاسک, اور وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایفل ٹاور بنانا ہے, آپ نے کوئی لنڈن برج بنانا ہے, یا کوئی ہے یہ والا باراکو والا برج بنانا ہے, کوئی اس قسم کا کام نہیں ہے.
یہ چھوٹے چھوٹے دن کے جو کام ہیں وہ جب آپ جس طرح سے آپ نے سوچا ہوتا ہے, ترتیب دیا ہوتا ہے, آپ اس طرح سے کر لیتے ہیں, دیٹ گیوز یو a lot of happiness. So there is this seed of happiness inside you جو کہ rejuvenate ہوتا ہے, watered ہوتا ہے, blossom کرتا ہے on daily basis. اور آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے, کسی سے بات کی ہے جس کو فائدہ ہوا ہے, روزانہ میں ایک چیز ضرور کر دیں کہ کوئی چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹا سا کام ایسا ہو جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کوئی پیسے دینے ہیں, چیک لکھ کے دینا ہے کہ 2 لاکھ روپے لے لو, یا کسی کو اور ایسی جو مٹیریل ہیلپ ہے جو کو آپ کو وہ کر سکتا ہے, ریسٹرکٹ کر سکتا ہے, اس قسم کی نہیں. کوئی کسی کو آپ بہت اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, کوئی کسی کو اسمائل دے سکتے ہیں, کسی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, کسی کا کام آپ اسی وقت, ہم اکثر کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ کام ہو, ہاں کل آ جانا, آئی ہیٹ دس, میں کہتے ہوں اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے ابھی, اچھا ابھی کرتے ہیں, ڈو دس. تو وہ آپ کو, وہ جو بندہ خوش ہوگا نا, اس کے دل سے جو خوشی نکلے گی نا وہ آپ پہ ریفلیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں بس کر لوں. اچھا, سو دس از فار ٹوڈے اینڈ آئی وش یو اے بریلینٹ ویلنٹائنس ڈے اینڈ یو لک سو بیوٹیفل ٹوڈے اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو آل. تھینک یو سو مچ. Thank you. God bless. Thank you so much, Dr. Razia Saiba, for setting the tone. We have few problems جو ہم لوگوں نے ٹائم ٹو ٹائم فیمیل فیکلٹی پیج پہ ہائی لائٹ ہوتی رہی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آئی مین روٹین کی ہیں جو ہم سارے فیس کرتے رہے. کچھ ایسی پرابلمس ہیں جو انفارچونیٹلی ون آف انسیڈنٹ ہیں, یٹ دا فیکٹ از دیٹ دے ہیو ہیپنڈ. اس سے پہلے کہ میں بھولوں, لیٹ می پلیز ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینک مریم عاصم, جو ابھی بھی چیک کر رہی ہے کہ میں صحیح کھانا بنا کے لائی ہوں کہ نہیں لائی. مریم, میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یو آر ٹو گڈ. اینڈ ٹو مائی ڈیئر فرینڈ شازیہ who kept on texting me time and again کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی ہیلپ چاہیے تو بتائیں. ٹو شبانہ جو کہ ہمیشہ وہاں ہوتی ہیں, اور ٹو ارم جنہوں نے رات کے وقت کہا کچھ بھی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں. So I was like, thank you so much, I know I have your back. Okay, so let's, I mean, she was there even to help me in the middle of the night while checker. جو کچھ چیزیں ہمارے پاس جو میں نے نوٹ کی تھیں, اینڈ آئی ایم ویری اپریشیبل کہ ڈاکٹر زنی صاحبہ اور باقی لوگ بھی یہاں ہیں. جو شروع میں ہم لوگ پرابلمس فیس کر رہے تھے, ون آف آر کولیگس ڈاکٹر قرۃ شی از آن دا میٹرنٹی لیو. She became mother, second time mother now to a baby boy. So انہوں نے ڈے کیئر کا مسئلہ اٹھایا تھا, اینڈ آئی پریزیوم کہ ڈے کیئر میں تھوڑا سا چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ایک چیز جو میں چاہ رہی تھی, بٹ آف کورس نتھنگ کین ہیپن وداؤٹ کنسنسس, اینڈ دیٹ از کہ ڈے کیئر کو ہم لوگ تھوڑا سا اور توجہ دیں, بسائڈس دا فیکٹ کہ میڈم زرین تو اس کو بہت اچھی طرح سے لک آفٹر کر رہی ہیں. بیکاز کئی دفعہ ٹیچرز نے یہ شکایتیں کی ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو دے سلیپنگ لاٹ مور. میرا اپنا خیال ہے کہ ڈے کیئر کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, پیچھے ایک کمرہ بنانے کی ضرورت ہے. سیکورٹی کیمراز جو ہیں دے آر ناٹ ورکنگ, تو ان کو تھوڑا سا ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ ٹائم کے ساتھ چیزیں روٹین میں پرابلمٹک ہو جاتی ہیں. سو پلیز کیپ دوز تھنگز ان مائنڈ. اگر کنسنسس کے ساتھ ہم کسی ڈیسیجن پہ ریچ کر سکیں, اور اگر ہم تھوڑے سے پہلے اس کی تو ایکسپینشن کا ایک وہ آئیڈیا فلوٹ کریں, اس کا میپ وغیرہ جو بھی ہے پی ڈی آفس کے ساتھ ڈسکس کر کے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑا بہت نا کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. ایک ہیڈ تو آلریڈی اس کے لیے ہمیں ایلوکیٹ کرا دینا چاہیے تاکہ اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہو. اور سیکنڈ میں چاہوں گی کہ جیسے اے ایس اے میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تھوڑی سی اماؤنٹ, شاید ہم 200 روپیز بھی اگر اپنی پے سے اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں تو وہ ایک اچھا ہیوج ایک اماؤنٹ ایٹ دی اینڈ آف ایوری ایئر ہمارے پاس آ جائے گا. جی جی. And others like Johnson's and others, they say they can sponsor and give some new cots, maybe the heaters or the cooling system and the filtered water, because they are always willing to, obviously it will give them a label in the premises, but it will add to us in a very good way. اور ہمیں نا پروفیشنل وہ بالکل پروفیشنلز نہیں ہیں, اور شاید وہ اس طرح بچوں کو سنبھال بھی نہیں پا رہی ہیں جس طرح کہ ایک نینی کو ایک پراپر طریقے سے سنبھالنا ہوتا ہے ایک بچے کو.
تو ایک ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ ہمیں اس کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اچھا السلام علیکم. میں ڈے کیئر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جن حالات میں یہ ڈے کیئر شروع ہوا تھا, اب بہت سے آپ لوگ ہیں جن کو یہ بات نہیں پتہ کہ ہم نے کس طرح سے, میں نے اور ڈاکٹر حمیرہ نے اس کو شروع کیا تھا. جب یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم جو ہیں پہلے اس کی باؤنڈری وال بنائیں گے اور پھر آپ اس میں شروع کریں نا. تو وی جسٹ ٹک دا کی اینڈ ڈاکٹر رضیہ, آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ شروع کیا تھا. And then we have started this daycare facility for all the faculty members, whether it is female or male. We have not opened this facility to students because you can see that it's a very small house. اچھا, دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے کہ we should go for the expansion of this. I will tell you that this facility is mentioned in the master plan. Why shouldn't we go for that? یونیورسٹی کے ماسٹر پلان میں یہ انکلوڈیڈ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید جہاں پر میڈیکل سینٹر ہے یا نپ ہے جہاں پر, وہیں پر کوئی جگہ بھی اس کی الوکیٹ ہوئی ہے. تو وی شوڈ گو فار دیٹ. اس سے پہلے آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ ایریا اسٹڈی سینٹر, تو ایک بڑے مزے کا ایک انوائرمنٹ تھا جو میں نے وہاں فیس کیا. لیکن فار past 5 years وی ہیو سین آئی تھنک 2 men headships جو کہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی, کیونکہ there were times we had some kind of issues previously. 5 منٹ لیٹ ہو گئے, 2 منٹ لیٹ ہو گئے, ایک وارننگ لیٹر دے دو, 2 وارننگ لیٹرز دے دو. بچوں کا مسئلہ ہے, گھر چھوڑ کے نوکری چھوڑ دو, یہاں تک آ گیا. ایک ہیڈ نے کہا کہ جی بچے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خیر وہ my son started to going to school, بیچ میں ان کو اگر پک بھی کرنا ہے, ڈراپ بھی کرنا ہے, فیکلٹی ہیز اے رائٹ ٹو گو اینڈ پک دیئر چلڈرن. آئی ڈو ناٹ ہیو دیٹ رائٹ. ایک تو یہ مسئلہ تھا جو میں نے نوٹس کیا. بیچ میں ہمارے پاس آئی فیمیل ہیڈ شپ اینڈ آئی تھنک آئی ہیڈ دا بیسٹ ٹائم ود ہر. شی از ناٹ ہیئر ٹوڈے, بیمار ہیں ڈاکٹر سعدیہ سلیمان, اور وہ لیو پر ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو 4 months ہیں نا میرے بہت ٹربل میں جا رہے ہیں, بیکاز آئی ریسنٹلی گاٹ انرولڈ ان PhD پروگرام ایٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آن HEC اسکالرشپ. اب چیز یہ تھی کہ آئی گاٹ دا NOC فرام دا سینٹر اینڈ آئی واز ایزیلی گوئنگ فار مائی کلاسز. مائی کلاسز آر اسکیجولڈ فرام 1 to 4. And since the female faculty there as well has to facilitate everyone including themselves, تو انہوں نے بڑے ہمیں آرام سے کہا کہ آپ لوگ ٹائم ٹیبل اپنا مینیج کر لیں. کسی کو 1:30 بجے کا ٹائم اگر سوٹ کرتا ہے تو ہم کلاسز 1:30 بجے رکھ لیں گے, 1 بجے کریں گے. وی ہیو ٹو فنش اٹ آف ارلی سو ایوری بڈی کین گیٹ بیک ہوم ایز سون ایز پاسبل. اب مجھ سے یہ بار بار کویشچن ہوا جاتا ہے, وٹ کائنڈ آف پروگرام از دس؟ از اٹ ایوننگ پروگرام, از اٹ مارننگ پروگرام, اور show me your registration, show me your this, give me your that, give me your schedule. I had to appear for my final exams. I took my earned leave because ایک دن کا گیپ دے کے تھا, اور 5 days کی لیو تھی, اس پہ بھی تھا you have to submit your date sheet before. Fine, I have given it. لیکن ایک ہوتا ہے آپ لینے کا طریقہ ہوتا ہے. It is being implied that either I am lying or there is a trust deficit among colleagues. This is workplace harassment. ابھی میں آج صبح پہنچی, میری ٹیبل پہ ایک نوٹس تھا, یو آر ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ یور رجسٹریشن فارم اینڈ یور PhD ایوننگ پروگرام ڈیٹیلس. ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو گیو یو سم تھنگ وین the department has not given me yet? I had my first class yesterday. Registration forms are not yet ready. It's in the process. سرکاری ادارہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, میں کہاں سے ایک چیز لے کر آؤں despite having the fact that I have the NOC. تو یہ چیز ابھی آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو اٹ. کبھی اگنور کرتی ہوں, کبھی جا کے رسپونڈ کرتی ہوں. آئی گو اینڈ ٹاک ٹو مائی انچارج کہ ابھی یہ والی چیز ہے, ابھی ایسکس ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر میں گئی اور وہاں مسئلہ کھڑا ہوا. اور یہ کانسٹنٹ ہے, مطلب 5 سال میں تو مجھے لگتا ہے جتنے بھی آدمی, 2 آدمی آئے تھے نا, ان لوگوں کو یہ چیز تماشا بنا ہوا ہے. پرفارمنس می بی ڈز ناٹ میٹر. یو گو اینڈ اوپن مائی فائل, یو گو اینڈ سی دا پرفارمنس آئی ہیو ڈن, پھر آپ مجھ سے بات کریں. باہر سے بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں؟ And this, my in charge, who was currently working there, I was his student. He was my supervisor in MPhil. Uske baad ye haal hai. We can say that. Dr. Aisha has left, but she was opinion because problem she was facing the faculty as a faculty. Aap 3 din nahi aayi. I'm maintaining a diary, I'm maintaining a register, and you have to tell me why you were not here. This is what is happening at our department. ٹھیک ہے ma'am, thank you so much. اور ہم بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں, اور جب رینکنگ ہوتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں تو ہمارا نام اس میں کافی اسٹرانگلی آتا ہے ایوری ویئر.
سو بٹ ادروائز ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں آتے. سو وہ ایک ہمارے لیے ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے. سو انسٹیٹیوشن کے لیے اور انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ فار امپلائیز کے لیے بھی. سو تھوڑا سا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ہمارا کبھی کیس پٹ اپ ہو سینٹرس کو بینگ پارٹ آف قائد اعظم یونیورسٹی, سو آپ لوگ ضرور اس کو سپورٹ کریں. ادروائز وی ہیو اے لاٹ ٹو آفر. ہمارا کاؤنسلنگ سینٹر ہے, آپ لوگ کے اسٹوڈنٹس اور کوئی بھی فیمیل اینی اسٹوڈنٹ جس کو کوئی ایشو ہے وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں. ہمارا جو جرنل ہے وہ ایکس کیٹیگری جرنل ہے HEC میں, آپ لوگ اپنا کام وہاں پہ پبلش کرائیے. ہماری ریسنٹلی کانفرنس ہونے جا رہی ہے مینٹل ہیلتھ آف افغان ریفیوجیز کے اوپر, آپ 15 مارچ کو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے. اور اس کے علاوہ اگر ڈے کیئر سینٹر میں ہماری میم کوئی ہیلپ چاہیے, ہم ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی کے حوالے سے ہمارا پورا سیٹ اپ ہے کلینکل سائیکالوجی میں, جہاں بچوں کی کیسے اپ برنگنگ کی جا سکتی ہے. سو اگر کوئی ایسا فارمولیٹ کرنا ہے وی کین لک ان ٹو دیٹ. سو وہاں پہ ہم ان ٹرمس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو وی ہیو مینی گڈ ادر آپشنس اویلیبل. سو اگر آپ میں کوئی ہیلپ چاہیے ہماری طرف سے, وی آر آل اویلیبل, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو نیڈ ہیلپ. BCom کے بعد شادی ہوئی تھی اور میں 6 years آئی واز اے ہاؤس وائف. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بچے اپنے ایز اے اسٹوڈنٹ ڈے کیئر لے جانے تھے, جو فیسلٹی کہیں بھی اویلیبل نہیں تھی. اور میں نے قائد اعظم کے بجائے, میرے حالانکہ بہت اچھے گریڈس تھے, میں نے یہاں اپلائی کرنے کے بجائے فاطمہ جناح کیا, کیونکہ وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس کو بھی ڈے کیئر ڈاکٹر نجمہ نجم دے رہی تھیں, جو کہ بہت اچھی فیسلٹی تھی. میں 2nd بیچ فاطمہ جناح سے ہوں, میں نے MBA کیا ہے. ان کا جو ڈے کیئر ہے وہ ان کی ڈاکٹر چلاتی تھیں, اوور سی کرتی تھیں, سپروائز کرتی تھیں, جو فیمیل ڈاکٹر ہیں وہ ہیڈ تھیں. تو وہ ان ڈاکٹر کا آفس ادھر موو کر گیا. وہ پیشنٹس بھی دیکھتی تھیں, لیکن چونکہ وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھیں اور وہ ڈاکٹر تھیں تو وہ بہت اچھا سپروائز کر لیتی تھیں. ایک بات. دوسری بات, کیونکہ جب تک کوئی اچھی سپرویژن نہ ہو. دوسری بات, میں مریم سے یہ ایگری کرتی ہوں کہ جو اپنے بچے لے کے جاتے ہیں, چونکہ ان کی ضرورت ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہی بچے اگر وہ گھر میں رکھیں گے یا کہیں اور رکھیں گے تو ان کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ان کی طرف سے کنٹریبیوشن, اور وہ کرتے بھی ہیں, کیونکہ ہماری ایک کولیگ جو ہیں ان کے بچے جاتے تھے تو انہوں نے کیمرہ لگوا کے دیا خود اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا اسٹاف بہت ریلکٹنٹ تھا ان کیمروں پہ, اور وہ ان کے ساتھ ٹیمپر کرتے تھے خود, تاکہ وہ کیمرے چلے نہ اور پتہ نہ چل سکے کہ وہ یہ. تو مجھے ایسے نہیں ہے کہ وہ کچھ بچوں کے ساتھ کرتے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے اس چیز کا. تو اس سے ان کی ٹریننگ اگر ہم کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیمرے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو وکٹمائز کریں گے, یہ کیمرے اس لیے لگائے گئے ہیں کہ تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہے کہ بچوں پہ نظر اور لوگ, ایک سے زیادہ لوگ نظر رکھ لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی ٹریننگ تھوڑی سی کر دی جاتی تو شاید ان کا بھی ایسا خوف نہ ہوتا. تو وہ ایک کیمروں کا یہ ہے کہ لگائے پیرنٹ نے اور the staff was not willing. تو دونوں چیزیں, ایک یہ کہ تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے, دوسرا اگر ہمارے پاس کوئی فیمیل ڈاکٹر ہیں تو ان کو کسی ایک کو ایک انچارج بنا دیا جائے جو اس پوزیشن میں ہو, وہ بہتر ہو. پلس یہ ہے کہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی پیرنٹس کی طرف سے ان ٹرمز آف ٹائم. جیسے میں اسٹوڈنٹ تھی اور میری جب کلاس آف ہوتی تھی تو میں خود جا کے بیٹھ جاتی تھی, اپنے علاوہ اور بچوں کو بھی دیکھتی تھیں. تو ان اے وے کہ تھوڑی سی ان ناٹ اونلی جسٹ کیش بٹ آلسو ان کائنڈ, کہ جا کے آپ تھوڑا والنٹیئر کریں, وہاں پہ ٹائم بیٹھیں تو یہ چلے گا. اور اگر میرے اوپر ہو تو میں یہ فیسلٹی فیکلٹی, اسٹاف, اسٹوڈنٹ سب کے لیے اوپن کروں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں عورتوں کو بہت کم مواقع ملتے ہیں پڑھنے کے, اور ہم نے ان جینڈر اسٹڈیز میں ہمیشہ کہا ہے کہ بچے لائے جا سکتے ہیں. ہم نے ماسٹرز کرایا ہے ایک عورت کو جو 8 مہینے کا بچہ لے کے آتی تھی کلاس میں, اور ہم مائنڈ نہیں کرتے تھے اگر بچہ رو پڑتا ہے. تو ہم نے 8 مہینے کے بچے کے ساتھ ایک لڑکی کو ماسٹرز کرایا ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے لائف چینجنگ اپرچونٹی ہوتی ہے اگر وہ پڑھ سکیں بچوں کے ساتھ. اچھا, دوسرا جو ایشو ہراسمنٹ کا ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے اور اس پہ ہم بہت سالوں سے بول رہے ہیں. ہم نے اکثر یونیورسٹی کو اس چیز کی ریکویسٹ بھی ڈالی ہے کہ ہمیں ایک اسپیشلائزڈ سینٹر ہے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے, کس قسم کی ہوتی ہے. بہت سی ایسی جو رویے ہیں جن کو ہراسمنٹ نہیں سمجھا جاتا, ہمیں کسی کمیٹی کا حصہ بنایا جائے. لیکن اگین چونکہ ہم سینٹر ہیں اور ہم ایڈمنسٹریٹولی ایک سیپریٹ یونٹ ہیں, تو آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ یونیورسٹی ہمیں کیوں نہیں ڈال سکتی اس کے اندر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بے شک اس کمیٹی کے اندر
کوئی پاور نہ دیں لیکن ایڈوائزری ایک پوزیشن دے دیں کہ ہم آپ کو ایڈوائز کر سکیں, کنسلٹیٹیو پوزیشن ہمیں دے دیں جو کنسلٹ کر سکیں کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے, کیونکہ جو آبویسلی جو ہراسمنٹ ہماری کولیگز وہاں پہ فیس کر رہی ہیں اس کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ سروس رولز مردوں اور عورتوں دونوں پہ ایک ہی طرح کے لاگو ہوتے ہیں نا. تو اس کو جب وہ کیس لے کے جائیں گے وہ کہیں گے تو ود ان سروس رول ہے کہ آپ کو یہ فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں, اینڈ وائی شوڈ وی گیو ویمن سم ایکسٹرا لیوریج. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ باتیں اس کمیٹی میں جو بیٹھے ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں مرد قائد اعظم یونیورسٹی میں کین گیٹ اوے وتھ سروس رول, کیونکہ ان کی مردوں کی نیٹ ورکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے ود ان کلیریکل اسٹاف ود ادر ٹیچرس, تو وہ اپنے کام نکلوا لیتے ہیں لیگل اور انلیگل. خواتین کی چونکہ نیٹ ورکنگ نہیں ہوتی, اور یہ نیٹ ورکنگ کرنے کا ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے نا, تو جب تک ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے, نیٹ ورکنگ اور نہیں ہوتی ہماری کوئی بھی, تو ہماری نہیں سنا جاتا ہے. ایز ڈائریکٹر کی سیٹ پہ بھی میں فیل کرتی ہوں کہ صرف جب میڈم رضیہ ہماری بی او جی میں آئی ہیں یا ڈاکٹر شائستہ آئی ہیں تو ہماری بات زیادہ سنی جاتی ہے, اور اس سے پہلے ہماری باتیں اس طریقے سے نہیں سنی جاتی تھی جیسے کہ سنی جانی چاہیے. تو مجھے یہ ڈفرینس لگتا ہے کہ ہماری نیٹ ورکنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں نیٹ ورکنگ اپنی کرنے میں بہت مشکلات درپیش ہیں اور بہت کم خواتین ہیں. میں نیٹ ورکنگ کر سکتی ہوں, میں ایک خاص عمر کی عورت ہوں اور میرے جوان بچے ہیں, لیکن اگر میں ینگ ہوتی 20-21 سال کی تو میری نیٹ ورکنگ کو مشکوک بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کا کیریکٹر مشکوک ہے, ہنس کے باتیں کرتی ہے دوسرے کولیگز مرد کولیگز کے ساتھ اور شاموں کو بیٹھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں ایک سرٹن کلاس سے ایک سرٹن ایج گروپ سے بلانگ کرتی ہوں, تو میرے لیے آسان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہراسمنٹ کو ہمیں زیادہ سیریسلی دیکھنا ہوگا کہ یہ ہے قاعدہ. جینڈر سٹڈیز میں ہمارے چاروں کولیگ نے پی ایچ ڈی کی ہے سینٹر میں فل ٹائم جاب کرتے ہوئے, اور کسی نے ہم سے چھٹی نہیں مانگی, ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو الاؤ کیا کلاسز اٹینڈ کرنے سے. ان ریٹرن انہوں نے اپنا 120% ہمیں دیا, کیونکہ ہم نے انہیں کہا نہیں کہ چھٹی لو, تو انہوں نے کبھی کلاس اپنی مس نہیں کی, کبھی کلاس ری اسکیڈیول نہیں کی, بہت کام کیا. مطلب یہ عالیہ امیر علی ابھی گئی ہوئی ہیں, میری اور ان کی آپس میں پولیٹیکل ایک جیسی نہیں ہے, لیکن آپ ان کی ایک امیجن کریں کہ جب وہ یہاں رہ کے پڑھ رہی تھیں تو وہ 32 کے بجائے 40 کلاسیں لے لیتی ہیں اسٹوڈنٹس کی ایکسٹرا ٹائم میں. تو بہت امیزنگ ہیں یہ خواتین, لیکن ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ آپ چھٹی لیں, تو وہ آتی نہیں. انہوں نے پورا کورس ورک کیا قائد اعظم یونیورسٹی میں رہ کے, کلاس اٹینڈ کی, فوراً واپس آ گئیں, بچے لے کے واپس آ گئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک سپورٹیو, ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے, بہت سپورٹ کرنا چاہیے. کل میری جو نائب قاصد ہے, فیمیل نائب قاصد ہے, اس کا پہلا دن ہے, اسے کام کرنا نہیں آتا, وہ میڈیکل کرانے گئی, اس کی بچی بہت پیچھے سوتی چھوڑ گئی, اٹھ گئی, وہ رو رہی تھی, تو سب گھبرا گئے. تو میں نے کہا کہ اس کو میرے دفتر میں لے آئے, میں نے 2 صوفے جوڑ کے اور اس کو ڈفرینٹ پینسل کاپیاں پکڑ کے بٹھا دیں. وہ 2 گھنٹے بچی نہیں روئی. تو وہ کیا ہے, وہ نائب قاصد کی بچی ہے, میں نے بٹھائے رکھی اپنے پاس 2 گھنٹے نا. تو مجھے لگتا ہے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہوگا, اور آہستہ آہستہ مردوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. ان کو آتا نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو سپورٹ نہیں کرتے, انہوں نے ہمیں کیا سپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو سکھانا پڑے گا آہستہ آہستہ کہ بھائی آپ نے یہ سب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کرتے ہو. آئی تھنک وی شوڈ انوائٹ دیئر وائفز ہیئر, پھر آپ دیکھنا کیسے ان کی کھلیں گی یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہراسمنٹ ہمیں سیریسلی لینا چاہیے, A and B we should actually support each other a lot in this, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ. ابھی جب ہم ایسے کا الیکشن کر رہے تھے تو ویری فرینکلی دس واز سم تھنگ ویری فیسنیٹنگ کہ آئی مین ناٹ دا انسیڈنٹ دیٹ ہیپن وتھ فروہا, بٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے فیکلٹی کے پیج پہ ایک الارم دیا کہ سم تھنگ از ناٹ نارمل, and anyone who was there at the university, many of the people came for her help. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایک ایسا کوڈ یا کوئی ایسی چیز کرنی بہت ضروری ہے. I would also like to thank ڈاکٹر حمیرہ فاطمہ, میرے خیال میں اب چلی گئی ہیں, بٹ جب وہ خاتون یہاں پھر رہی تھیں اور ہر ایک سے پیسے بٹورتی پھر رہی تھیں, اینڈ دین ڈاکٹر عائشہ براٹ اٹ ٹو نوٹس, حمیرہ نے ان کو ٹریپ کیا, اینڈ وی ہیڈ اے ونڈرفل انٹریکشن. ہم لوگوں نے چور پولیس کا پورا پلے کیا, ہم نے ان کو پولیس کے حوالے بھی کیا, بٹ نتھنگ مچ کوڈ ٹرن آؤٹ. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایک بندہ ہائی لائٹ ہو گیا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ان فورا کو, ان چیزوں کو سینسٹائز کرنے اور ہائی لائٹ کرنے کی بھی استعمال کرنے کی سخت ضرورت ہے.
another incident of harassment جو کہ ابھی ہماری ینگ کالیگ یہاں مینشن کر رہی تھی وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے میل کالیگس کو سمجھ نہیں آتی کہ فیمیل سے بات کس طرح کرنی ہے. ون آف آر ینگ فیکلٹی ممبر شی واز شاؤٹڈ اپون بائی ون آف آر میل کالیگس, a very respectable person, a very normal person otherwise, but انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو بس ایڈمونش کیا تھا, میں نے شاؤٹ تو نہیں کیا تھا. So the thin line between shouting and admonishing or telling someone not to do what he doesn't want to be done needs to be observed. اینڈ ویری آنیسٹلی جب میں نے اس بات کو تھوڑا سا اپنے کالیگ سے ڈسکس کیا تو وہاں پھر وکٹم شیمنگ کی بات بھی شروع ہو جاتی ہے. سو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے, اینڈ آئی ڈو دا سیم بیکاز ہم لوگ اتنے زیادہ اے جینڈرڈ ہو چکے ہیں اور اتنی ابیوز لے چکی ہیں کہ اب ہمیں ابیوز فیل ہی نہیں ہوتی. ون آف مائی ینگ کالیگز وین شی کیم اینڈ شی کمپلین آئی سیڈ او اچھا بس اتنی سی پرابلم ہوئی ہے, ہی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بٹ فار ہر اٹ واز اے بگ پرابلم بیکاز شی ہیڈ نیور فیس سچ اے سچویشن, رائٹ, اینڈ وی کیپٹ آن ٹرائنگ ٹو ٹیل ہر کہ یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں, یہ یوں ہیں, سارا کچھ ہے. شازیہ. Regarding what I lost your name, Sara. Regarding what Sara said, I think یہ ہم نے سب نے کبھی نہ کبھی فیس ضرور کیا ہے کہ فیمیلز کے آنے اور جانے پہ ضرورت سے زیادہ نظر رکھی جاتی ہے کہ کس ٹائم پہ آ رہی ہیں اور کس ٹائم پہ جا رہی ہیں. And I think the male colleagues, they do not usually understand that we may have other things to do with our lives other than work, and we are usually multitasking. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو ابھی ڈاکٹر سلمیٰ نے کہا تھا کہ we are desensitized to many kinds of harassment. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے میل کولیگس کو ڈسٹینس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس ڈسٹینس پہ کھڑے ہو کے آپ سے بات کرنی ہے. یوزلی وہ بہت سارے لوگ آپ پہ چڑھ کے بات کریں, اٹس ویری نارمل فار دیم بیکاز دس از ہاؤ دے ٹاک ٹو مین. سو دے آر ناٹ ویری یوز ٹو اٹ. اینڈ اگر آپ کبھی غلطی سے کہیں کسی جگہ پہ ان کے ساتھ چائے بھی پی لیں دین دے then they think it is normal to sit closely to you, to talk to you. I usually am very thick skinned, تو مجھے تو وہ فرق نہیں پڑتا, بٹ آئی تھنک کہ بہت سارے لوگوں کو فرق پڑ سکتا ہے. اور اسی میں ورک پلیس ہراسمنٹ از ویری کامن ان QU. آئی تھنک all of us are now strong enough to deal with it, but for a new person it's very hectic. میرے ساتھ ریسنٹلی جو کیمسٹری میں ہوا, I was blamed a lot for reporting it. I was blamed a lot for going late. I was blamed a lot for کہ ای میلس کیوں کرتی ہو اتنی زیادہ, اپنے آپ کو مشہور کرنے کا شوق ہے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ. اینڈ a lot of people actually said کہ کس نے منع کیا تھا, کس نے کہا تھا کسی کو منع کرو, which was a total lie, کیونکہ میں نے کسی کو منع ہی نہیں کیا تھا. I'm absolutely okay with any couple sitting anywhere. I should not be, but I'm just saying I'm okay. کیونکہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتی ادر دین کہ اگر گیٹ لاک نہ ہوتا اور مجھے باہر جانے دیا جاتا. بٹ دس واز دا رسپانس آئی فیسڈ کہ جب کسی کو منع کرو گے نا تو ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. جب ای میلس کرو گے دین بی ریڈی فار دی کامنٹس اور بی ریڈی ٹو بی ڈاؤٹیڈ. سو آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک دا بگیسٹ ڈسکرٹسی یو کین ڈو اینی ون از کہ اف اینی ون ہیز دی کریج ٹو رپورٹ سم تھنگ, آپ اس کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس نے تو یہ کسی اور وجہ سے کہا ہوگا, اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہوگا, بلا بلا بلا. تو یہ ساری کام میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اینڈ اٹ از ناٹ ویلڈ فار دا میل کولیگس اونلی, اٹ از آلسو ویلڈ فار دا فیمیل کولیگس. آئی تھنک کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. اور ہمارا جو ایک کلچر یہ ہے نا کہ ہم کہتی ہیں, مطلب بائی دا کلچر آئی ایم شیور کہ فیمیلز آر مور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دس. آئی ہیو فاؤنڈ دا VC ٹو بی مور انڈرسٹینڈنگ آف اٹ. بٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں دے نیڈ ٹو بی مور انڈرسٹینڈنگ آف دا فیکٹ کہ آپ اپنی کولیگس کو اکوموڈیٹ کریں rather than I never faced any such problem in chemistry, but جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ ہمیں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, اوپر لانا چاہیے. وی آر آلریڈی ویری فیو ان نمبر. اور میں تو چاہتی ہوں کہ اس بارے میں کچھ کیا جائے کہ نیچرل سائنسز میں ایٹ لیسٹ کوئی فیمیل انڈکشن ہو.
ہماری تو ہم تو بہت ہی کم ہے نیچرل سائنسز میں, وی آر اونلی 1 or 2 people پر ڈپارٹمنٹ. سو ہمیں تو اوور رائٹ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے. وی ڈو ناٹ ہیو اینی ریپرزنٹیشن, ہمیں ریسرچ لیبز نہیں مل رہی ہوتی, ہمیں ہر چیز کے لیے فائٹ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور اگر کبھی غلطی سے آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہماری جو سوسائٹی کی ایک لیبلنگ ہے کہ یہ تو جی بہت ہی زیادہ لبرل ہے, یہ تو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور ایک وہ جو انسینویشن ہوتی ہے کہ شی از ناٹ وٹ وومن آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کو نیچرل سائنس ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آئی ریکویسٹ کہ کوئی جو ڈپارٹمنٹل ہیڈز ایٹ لیسٹ فیمیل ہیں وہ فیمیلس کو تھوڑا ہائر کریں, ناٹ کمپرومائزنگ آن میرٹ. بٹ انفارچونیٹلی نیچرل سائنسز میں ڈپارٹمنٹل ہیڈس بہت کم ہیں, apart from Dr. Madhya and Dr. Neza, which I'm sure don't do this. Lots of things to say, but I will give the mic to someone else. I have میں فل برائٹ پوسٹ آف فیلوشپ پہ گئی ہوئی تھی. ابھی میں ریسنٹلی نومبر میں واپس آئی ہوں. آئی واز ان یونیورسٹی آف نبراسکا اوماہا, اور وہاں پہ ایک بہت اچھی چیز جو میں نے دیکھی کہ امریکہ میں اوور آل میں نے دیکھی کہ وہاں پہ اویئرنیس آف لا از ویری مچ امپورٹنٹ. اور جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن کا پارٹ بنتے ہیں تو جو اویئرنیس ہے ریگارڈنگ سیکشل ہراسمنٹ, ڈسکرمنیشن اور جو آپ کے رائٹس ہیں اس کے بارے میں ٹریننگ لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں آپ کے کچھ ماڈیولس ہیں جو آن لائن اویلیبل ہیں. وہ ماڈیولس 30 منٹس کے ہیں یا 15 منٹس کے ہیں. وہ تمام لوگوں کے لیے مسٹ ہیں کہ انہوں نے لینے ہی لینے ہیں. مطلب اسٹاف ہو, اسٹوڈنٹ ہو, فیکلٹی ہو, جو ہی وہ نئے سیمسٹر میں انرول ہوتے ہیں یا نیا سیمسٹر اسٹارٹ ہوتا ہے جیسے ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے, تو ویب سائٹ کے اوپر جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہو وہاں پہ ماڈیولز اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ ہر کسی نے لینے ہیں ان اینی کیس. اور آپ کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے کہ آپ نے وہ ماڈیولز 15 دن کے اندر لے لیے. اس میں کیا چیز ہے کہ جو ہماری جیسے سیکشل ہراسمنٹ بل ہے اس کی اویئرنیس اس کے اوپر اویلیبل ہو. فار دیٹ میٹر جیسے اگر ہمارے جینڈر ڈائیورس انڈیویجولس ہیں ان سے ریلیٹڈ ماڈیول ہاف این آور کے اویلیبل ہوں, یا لوگوں کے جو بھی رائٹس ہیں ایز اے ریسرچ پارٹیسپینٹ جو ہمارے رائٹس ہیں, یا ایز اے ریسرچر جو ہماری رائٹ ہمارے آبلیگیشنس ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ماڈیولس اگر 15 منٹس کے 30 منٹس کے ہوں, اور تمام اسٹاف فیکلٹی اسٹوڈنٹ ان کے لیے مسٹ ہو کہ انہوں نے ان ماڈیولس کو لینا ہی لینا ہے بفور ود ان 15 days. اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ یو ہیو گیون دیٹ پرسن دی correct information and awareness. Now this is their responsibility to be a good citizen, have a social responsibility and have an obligation کہ ہم لوگوں کو نہ ہراس کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو ہراس ہونے دیں. So this is my suggestion. اور اس کے لیے ہم اگر NIP modules بنا سکتا ہے, ہم ضرور ایسے چھوٹے چھوٹے لیکچرز بنا سکتے ہیں, اور اس پہ ہم جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو ہم اپنی قائد اعظم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ دے کے, اور تمام ڈپارٹمنٹس کو جو اسٹوڈنٹ افیئر انچارج ہیں اینڈ فار دیٹ میٹر جو ڈائریکٹرس ہیں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں, میک شیور کہ تمام فیکلٹی اسٹاف اور اسٹوڈنٹ ان کو ضرور لے لیں بفور ان دی انیشیل پارٹ آف دی سیمسٹر. تھینک یو ویری مچ. I feel like this issue arises from the fact that we have یہ جو ہمارے پاس جو رولز ہیں about the service to about the roles and responsibilities, about your office hours, about other things. I think if they are shared with all the colleagues in white, black and white کہ یہی ہے, چاہے وہ میل ہیں یا وہ فیمیل ہیں, یہ انہوں نے کرنا ہے, تو اس میں پھر you won't be pitting colleagues against each other. کہ مطلب یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوگا کہ وہ سلیکٹیولی پک کر لے کہ ان کو یہ اپلائی کرنا ہے, سلیکٹیو اپلیکیشن آف رولز نہیں ہوگی وہاں پہ. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ رولز یونیفارملی سب کو پتہ بھی ہوں اور یونیفارملی سب پہ اپلائی بھی ہوں. یہ نہیں کہ اگر کوئی میل کالیگ ہے اینڈ ہی ہیز اے لاٹ آف نیٹورکنگ تو ہی از ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ, اور اف اٹس اے فیمیل کالیگ اگر آپ یونیفارملی اپلائی کر رہے ہوں گے تو لوگوں میں یہ فیلنگ ڈسکرمنیشن کی نہیں ہوگی کہ ہمیں کہا ہے اور انہیں نہیں کہا, اینڈ دے وڈ ناٹ فیل اٹ مور. آئی فیل لائک دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ دیٹ ایوریبڈی نوز دیئر رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز اینڈ اٹس یونیفارملی اپلائڈ ٹو ایوری ون. تھینک یو. 1 year سروس ہے, اس میں صرف 2 years مجھے انٹرنیٹ اور فون فیسلٹی تو تب بھی نہیں تھی, صرف 2 years مجھے انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل تھی جب میں اسٹیٹ آفس میں تھی. بوٹینیکل گارڈن میں نہ تو فون کی فیسلٹی ہے نہ انٹرنیٹ ہے, اور ان 10 سالوں میں آپ نے ای میلز بھی سب دیکھی ہیں, وہ سب میں
اپنے یا تو ہوم بیسڈ اپنا پرسنل جو انٹرنیٹ ہے وہ یوز کرتی ہوں یا پھر اپنا ڈیوائس جو ہے اس کا. تو اس میں آپ تھوڑا سپورٹ کریں کہ ایک تو آپ لوگوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ آنا سائن کروانے کے لیے, یا تو جسٹ 2 رومز ہیں ہمارے وہاں پہ, 3rd جو ہے وہ ڈائریکٹر. السلام علیکم. ہماری ٹیم وی سی صاحبہ ڈاکٹر شائستہ سہیل کو میں ویلکم کرتی ہوں. اور السلام علیکم میڈم. So good to have you here with us. With your presence and offer some comments. Thank you, madam. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected Dr. Razia Sultana, my old friend Dr. Salma Malik, and all of you here in the audience, thank you so much for arranging this get together and inviting me to be a part of your team. And today, like Salma pointed out, it's the Saint Valentine's Day. And it's a day of love, and expressing your love and your respect for a lot of our colleagues, I think is very important, because we pass through life and we don't have the time to tell each other how much grateful we are for their company, for them just being there for us. And I was also listening to Dr. Salma pointing out the issues which confront us as women. And I've got 36 years of experience, and I've come across all kinds of issues. But what my take is that I try to, look at my goal. And one of my favorite quotes is that impediments are things which you see if you take your eyes off the goal. So that is one way of, tackling these issues which are a reality. And it is like survival of the fittest. So especially when you are competing with men, you do face these hindrances. But like Salma hinted, and Dr. Sarwat is also there, and I am there, so we all need to group together and through teamwork address these issues. And the foremost way in which we can tackle it is through asking for transparency, asking for good governance. If a woman is topmost in seniority, 2nd, 3rd, 4th, and you've got 10 slots, then all of them have to be promoted. All of them have to get their due right. And I think that we all need to make sure that whenever, there are small group meetings, we should not, buckle under. We should not be spineless. We should, ensure that all of us try to get our colleagues there right. And then you will see, inshallah, that Allah Pak will make sure that we also get our right. So that's what, I've been doing all my life, and not only for women, but for men as well. Madam Razia Sultana is sitting here, and, she had some little issue, and that is why Dr. Sarwat's also gone, because to ensure that she gets pensionary benefits for her entire career which she served. And my colleagues at the Higher Education Commission, they were giving a different opinion till I took a look at it. And I said, look here, when you are interpreting law, then there's a famous, quote that look at it both in letter and in spirit. So when you are interpreting the letter, sometimes when women are there, they just do it like robotic fashion. Sorry, madam, it can't be done next time. And then, lo and behold, you retire. But when you look at the spirit,
It's the spirit of the law which should not be hurting people, which we need to interpret it correctly and in an unbiased manner. So having said that, I'll also say that there are a lot of good people also around in the world who make sure that you get your right. And we need to lobby with them, we need to stand with them, and go for the two words, transparency and governance. Because the moment we leave transparency, we are in for all kinds of, hidden agendas and people being promoted who are bottom of the list or who are not, eligible otherwise. And then, it goes on and it becomes a part of the system and you can't do much about it. So that's, and I also heard that we need to have a center for where to look after the babies. Daycare center. So I think that's very important. I did it in HEC. So when I went to HEC, they were also asking for a center. So we identified a room and we had it painted and done and had it comfortable. I engaged a couple of young women who are looking after the babies now. So we can do that here. So the young ones or any one of you, if you feel there is some space which could be kept for as a daycare center, then we can get it done. Specifically arrange the cots and all the things which are required. And have it cleaned as well, because once when I was in the cabinet division, I visited daycare center and it was very poorly kept, and the cleanliness level was not up to the mark. So otherwise also I think women need to have their space, women need to look after each other. Whenever the women working in HEC come to me, I give them leave. I even encourage them to work online rather than go on leave. And one of our colleagues there, Aisha, she is head of HRD, a very competent lady. Dr. Aisha Ikram, she's not Dr. Aisha Ikram, and now her son is going to get married. So I was encouraging her to keep on, working from home instead of, going on leave, because it is at such junctures that our positions are taken away. And some aspirants, they get there and then they are very reluctant to leave. So I was trying to make her see that, but obviously when your son is getting married, you want to be in the thick of all the activities and enjoy it as well. So coming back to the day and the Women's Day, so I think women should be very happy. And to be very honest, I've enjoyed a lot of my work. I've had a lot of difficult times. Even now, there are a lot of difficult times, although I'm retired and it doesn't matter, if they throw me out. But life is full of tension, like Dr. Razia would know. So the higher you go up, you have to have very strong nerves. You need to, just whenever you've tackled something, walk on. Don't think about it. And while you are in that situation, try your best to judge it and make a good decision and then move on continuously. And that is the way to succeed. And God forbid if something does happen, which is sort of, embarrassing or what, then we should not air it. Just forget it. Because our male colleagues, they commit a lot of faux pas, but they just, they never share it with anyone. And they said, oh, we are right. And I learned that very early on in my career. When I was in CDA as Director Land, and one day there was a meeting, and at that time martial law was on, and the Chief Martial Law Administrator had come to chair a meeting, and everyone had made their presentations and nobody told me. And anyway, because I'm like, a character who just keeps on reading everything,
So when my turn came, and I think I made one of the best presentations. And after that, my chairman also became friends with me, Mr. Khalid Saeed. He's a retired bureaucrat now, one of the best. And then he used to say that if Shasta's written something, it wouldn't be incorrect. So I won him over. Earlier on, he thought that, because Director Land is a prized position for those who want to make money. And so I was there, and in my 2 stints in CDA, I tried to introduce the best governance, both as member state and as Director Land. So wherever you are, I know you've got family commitments, we all have. Women have a certain role they have to play in family life. But in spite of it, what the trick I've used is that in the few minutes or hours when I'm doing my work, I give it my full concentration and my best. And then when you are at home, then give it your full concentration and give your best. And inshallah, you'll be recognized. And already you are, by virtue of being here. It's truly amazing, a set of such fantastic women. And I visited your psychology center. I visited the medical building. So well kept, so excellently done. And of course, we have got Dr. Rizia Sultana, who I know since a long while. And in case you don't know, Dr. Salma Malik's elder sister. Noor Amina, I used to call her General Amna. I met her 2 years ago here in HEC, and she's really good. She would fix the men. So, and another colleague here, I can't see Dr. Fauzia. Dr. Fauzia's elder sister is also at HEC, Aisha Hina Farooq. She's also a great lady. So having said that, I'd like to say that it's best to work in harmony and friendship with the male colleagues. These were small things which I just shared, but otherwise, overall, I've had a smooth sailing till grade 20. After that, people start, shoving and pulling and, elbowing others out. So at that time also, it's good to, keep a smile on your face, and whatever is in your heart, leave it there, because people, blow it out of proportion, and it goes against you. I'd even say that to my male colleagues. And we have to build very good relations, friendship, harmony with everyone, think well of everyone, and then that happens. Because the Quran also says कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है. तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे नहीं होना वो नहीं होता. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे I'm going to get promoted, this, you get it. And that's my experience in life. So I think I've taken a lot of your time, and why I got late is because my secretary Aksir Saab, very efficient and all, but he kept a DSC meeting this morning at 10, and with so many different organizations and audit paragraphs, and we couldn't even rush them, because if you leave them at DSC stage, they get to the PAC. And then it's really a headache, the Public Accounts Committee. So I see a lot of our seniors here as well. And I'm once again, I'm really, really grateful you invited me here. I shared some of my thoughts with you. And the best way is to treat everyone as family and get along in life. And whenever we have to get something done, like a daycare center or somebody's not being treated fairly and promote, we should get together and make our presence felt. So we have to raise our voice, we have to be heard, we have to flag our concerns, and inshallah it will be done. So have a wonderful day. Thank you.